حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کاتب وحی تھے۔ جب ہم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جب ہم نے یہ بات مضبوط دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی، لوگوں تک پہنچی، ہمارے مضبوط دلائل سنے، تو پھر بہت سارے ذہن میں سوالات آئے۔ ان میں ہمارے بھائیوں نے پھر سوالات شروع کر دیے۔ آئیے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کے ایک ایک سوال کا جواب انشاءاللہ ہم پورے دلائل کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ اور انشاءاللہ بڑے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ آپ کے ایک ایک سوال کا جواب ہم انشاءاللہ مضبوط دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ جس کا جی چاہے وہ سوال کرے، جو سوال کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دیں گے۔ ہمارے بھائی کا سوال آ گیا، کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کاتب وحی تھے، آپ نے دلائل دیے، کہتے ہیں اس بات کی وضاحت کرو۔ میں نے کہا کس بات کی؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ بن حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اسلام لائے، مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا، اس وقت قرآن مجید کا کتنا حصہ نازل ہو چکا تھا؟ بڑا اہم سوال تھا، سن لو ہمارا جواب اللہ کی توفیق سے۔ یہ علمی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بات دیکھنی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کب لائے، مسلمان کب ہوئے، اسلام قبول کب کیا؟ آپ کہیں گے 8 ہجری۔ کب؟ 8 ہجری، فتح مکہ کے موقع پر۔ اس بات پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں جب مکہ فتح ہوا وہ کون سی ہجری تھی؟ آپ کہیں گے 8 ہجری۔ نبوت کا کتنا سال تھا؟ نبوت کا تقریباً 21واں سال تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ نبوت کا کتنا سال تھا؟ آپ کہیں گے 21واں سال تھا۔ قرآن مجید کا کتنا حصہ نازل ہو چکا تھا؟ ہم کہیں گے 80 سے 85% قرآن مجید کا حصہ، قرآن مجید کا نزول ہو چکا تھا۔ کئی ساری صورتیں جو مکمل طور پر نازل ہو چکی تھی، کچھ صورتیں ابھی باقی تھی، اور 21واں سال تھا نبوت کا۔ 23 سالوں میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، اور 11 ہجری میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما جب اسلام قبول کیا، پھر مدینہ المنورہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں پر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ کاتب وحی مقرر فرمایا۔ میں نے کہا ہم یہ دلائل سے عرض کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کاتب وحی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ 21 22 23 سال 3 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما وحی کو لکھتے رہے۔ پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا کہ کسی صحابی کا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کاتب وحی نہیں تھے، کسی صحابی کا اختلاف نہیں، کسی تابعی کا اختلاف نہیں، کسی محدث کا اختلاف نہیں، بلکہ ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما وحی لکھا کرتے ہیں۔